وہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہوا کے ٹھنڈے جھونکے سے اس کے کھلے بال بار بار اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ ایک سادہ سی طبیعت کی لڑکی تھی اور اس کے دل میں کسی خاص انسان کی کچھ فیلنگ پیدا ہونے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی جلدی میرے لیے اتنا خاص پان جائے گا۔ آج تک میرے دل پر کسی نے دستک نہیں دی، پر آپ کی ایک جھلک دے کر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں کو بند کیے اس سے مخاطب تھی۔ محبت بہت انوکھا احساس ہوتا ہے۔ وہ سوتے ہوئے پر بالکونی کی طرف نکل آئی تھی۔ سعد، سننے یہ آپ کی بک ہے، سنیے یہ آپ کی بک ہے۔ وہ آنکھوں کو باندھ کے کل کر سوچ کر مسکرانے لگی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ تھینک یو، زمل مسکرائی تھی۔ آج پھر سے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا پھر سے آج اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے چھو کر محسوس کرے، دھیان رکھا کر اپنی چیزوں کا ایک دفعہ گم جائے تو واپس یہاں کچھ نہیں ملتا۔ آپ بہت معصوم لگتی ہیں مجھے۔ سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ زمل جو اس کے چہرے میں کہیں کھو گئی تھی جلدی سے اس کی بات سن کر اپنی نظروں کو جھکا گئی۔ جی میں معصوم تو نہیں ہوں، زمل خود کو سنبھال کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ہاں نائس، ورنہ آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس بات سے خوش ہو جاتی۔ سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا۔ جی پر زمل کو اس کے سامنے بولنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ چلیے دھیان رکھیے، ورنہ یونیورسٹی میں معصوم لوگوں کو سروائیو کرنا بھی مشکل ہے، اور آپ سچ میں بہت معصوم ہیں۔ سعد بولا تو زمل نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بائی دا وے یور گڈ نیم پلیز؟ زمل اینڈ یور؟ زمل نے حوصلہ کرتے اس کا نام بھی پوچھ لیا۔ سعد، آپ مجھے سعد کہہ سکتے ہیں۔ چلے میں چلتا ہوں، میرے فرینڈ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹیک کیئر، بائے۔ سعد بول کر وہاں سے چلا گیا۔ سعد، وہ زیر لب دہراتے مسکرا دی۔ کتنا اچھا ہے نا وہ، بالکل میرے سپنوں کے شہزادوں جیسا کیئر کرنے والا۔ زمل گول گول گھومتے ہوئے مسکرا دی، یہ جانے بغیر کہ زندگی اس کے لیے کیا طے کیے ہوئے عالیان اور سالہ کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی ہنی مون کے لیے گھومنے چلے گئے تھے۔ گھر میں سب واپس اپنے روٹین پہ آ چکا تھا۔ سعد اور رانیہ کی یونیورسٹی شروع ہو چکی تھی۔ اب سعد اور رانیہ کو اپنے ساتھ لے کر یونیورسٹی جاتا تھا۔ دن اپنی رفتار سے گزرے تھے، سب اپنی اپنی لائف میں خوش تھے۔ سعد دن بہ دن رانیہ کے لیے پوزیسو ہوتا جا رہا تھا۔ یار میں رانیہ کو کلاس سے لے کر آیا، پھر ہم چلتے ہیں، دیر ہو رہی ابھی تک آئی نہیں وہ۔ سعد حادثے سے کہہ کر وہاں سے رانیہ کی کلاس کی طرف گیا۔ سعد جب کلاس میں گیا تو رانیہ مسکرا کر سامنے کھڑے لڑکے سے بات کرتی۔ سعد نے غصے سے آبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اپنے ہی دھیان سے اس سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اہم سعد نے گلے کو کھنگال کر رانیہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، جو ہو بھی گئی۔ رانیہ نے سعد کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، پر سعد کے چہرے پر غصے کو دیکھ اپنا حلق تار کیا۔ چلیے اگر باتیں ہو چکی ہیں تو، سعد نے کو کھینچتے ہوئے سرد سے لہجے میں کہا۔ جی، رانیہ بامشکل مسکرا کر بولی تھی، اور سعد کے پیچھے باقی جو غصے سے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سعد آسا، چلیے کیا ہو گیا ہے؟ رانیہ بھاگتے اس کے پیچھے ہی چل رہی تھی، کیونکہ سعد اتنی تیز چل رہا تھا کہ رانیہ کو اس کے مقابلے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ دونوں گاڑی کے پاس پہنچے تھے۔ سعد ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ سعد، کیا ایک لفظ ہے؟ نہیں، چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ سعد بولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رانیہ اسے گھور کر گاڑی کو دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ سعد، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ رانیہ نے چپ نہ ہو پایا تو پھر سے بولی۔ سعد، پاگل ہو گئے ہیں؟ اتنی تیز کیوں چلا رہے گاڑی؟ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ کیوں کر رہے؟ رانیہ خوف سے آنکھوں کو بند کیے بولی تھی، کیونکہ سعد نے گاڑی کی رفتار بہت تیز کر رکھی تھی۔ چھوٹی بات سعد کو اس کی بات سن کر اور بھی غصہ آیا۔ سعد، میں بات کر رہی تھی اس سے صرف کام کے سلسلے میں، صرف۔ رانیہ کا لہجہ نم ہو چکا تھا۔ رانیہ کے لہجے میں نمی محسوس کرتے ہوئے سعد تھوڑا نرم پڑ گیا۔ آئی ایم سوری، سعد نے کہتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ سعد، آئی ایم سوری، میں آئندہ نہیں کروں گی بات کسی سے بھی۔ رانیہ ہاتھوں کو مسلتے نظروں کو جھکائے ہوئے ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سعد کی نظر اس پر ہے۔ کئی آنسو بھی اس کی گال پر بہہ نکلے۔ رانیہ، سوری تو مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ میں زیادہ پوزیسو ہو رہا ہوں۔ سعد نے کہتے ہوئے اس کی گود میں پڑے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سعد، وہ بس اسائنمنٹ کے لیے ریلیکس۔ آئی ایم سوری ٹو، مجھے ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سعد نے خود کے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے سب سے مسکرا کر کہا۔ آپ ناراض نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سعد مسکرایا تھا، اور رانیہ کو پھر بھی سعد کا رویہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آج وہ پہلے کی طرح بالکل بھی برتاؤ نہیں کر رہا تھا۔ رانیہ، مجھے کام ہے، آپ گھر جاؤ۔ سعد گاڑی گھر کے سامنے روکتے ہوئے بولا۔ سعد، رانیہ جو ضروری کام ہے ماما کو بتا دینا، تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا۔ سعد نے مسکرا کر کہا، اور رانیہ سر ہلا کر وہاں سے چپ چاپ اندر چلی گئی۔ سعد نے جاتی ہوئی رانیہ کو دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔
وہ گاڑی کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ رانی کی آنکھوں میں کئی آنسو جمع ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے سعد کو اس کا اسحاق کسی سے بات کرنا برا لگا ہے۔ اور رانیہ کیا بات بچی اتنی کھوئی کیوں ہوں؟ سب ٹھیک ہے اور سعد کہاں ہے؟ اور رانیہ جب اندر آئی تو ویسے مجید ویسے اسحاق کھویا ودی کا پریشان ہو گئی۔ نہیں رانی ایسا تو کچھ نہیں، بس ایگزامس ہیں تو اسی لیے تھوڑی پریشان ہوں، اور سعد کو کوئی کام تھا تو اس لیے وہ چلے گئے تھے۔ رانیہ بامشکل مسکرائی، اوکے چلو اب فریش ہو جاؤ، پھر کھانا لگاتی ہوں، مل کر کھاتے ہیں دونوں۔ جیسے مجید اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی تو رانیہ سر ہلا کر وہاں سے اوپر کی طرف اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ میں اسے برباد کرنا چاہتا ہوں، اسی سے اس کی ہر خوشی چھین لوں گا، اسے اس کی محبت اس کو دور کر دوں گا، ایسا حال کروں گا وہ تڑپے گا روئے گا پر اسے واپس کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ طوفان سے پہلے آنے والی خاموشی ہے، ہو لو جتنا ہوش ہونا ہے، بہت جلدی سب کچھ برباد ہونے ہم والا ہے۔ میں اپنی بیٹی کا بدلہ تم سب لوگوں کو برباد کر دوں گا۔ تم نے آڑے پر ہاتھ اٹھایا تھا، اب تم دیکھتے جاؤ سعد کیسے تم سے آپ سے ہر چیز چھین لیتا ہے۔ ہاں ہاں عارب ہنسے بہت سے بولا، ہیلو کون ہے؟ ہیلو ارانیہ نمے سعد کا انتظار کرتی کہ اس کے فون کی رنگ ہوئی، جس پر جب اس کی کال اٹھائی تھی پر آگے سے کوئی کچھ نہیں بولا۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ ارانیہ نے فون کان سے لگا رکھا تھا کہ سعد اندر روم میں داخل ہوا۔ ارانیہ نے جلد سے فون سر پر رکھا تھا اور سعد کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی، میں آپ کا انتظار کرتی، آپ ابھی اتنی لیٹ آئے ہیں؟ ارانیہ سعد کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، جی ویسے ہی دوستوں کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا سعد؟ ارانیہ جانتی تھی وہ غصے میں اکیلا ہی سڑک نہ پڑھا ہوگا، اس لیے پوچھ لے، نہیں مجھے بھوک نہیں۔ سعد آپ فریش ہو کر نیچے آئیے، میں 10 منٹ میں آپ کا کھانا لگاتی ہوں، جلدی ہی آ جائیے۔ ارانیہ اس کی بات کو اگنور کرتے سعد کو کہہ کر باہر کی طرف نکل گئی۔ اتنی دیر بعد سعد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ فریش ہونے کے لیے روم کی طرف بڑھ گیا۔ سعد جب فریش ہو کر نیچے آیا تو ارانیہ نے کھانا لگا دیا تھا، اب سعد کے لیے تازہ روٹی بنا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے اب تازہ روٹی کھائیں گی، اس لیے ارانیہ سعد کو اپنے ساتھ اپنے پاس کھڑے دیکھ کر بولی، جو اسے گرا تھا میں کھا لیتا، اتنی رات ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک سوئی بھی نہیں۔ سعد پاس پڑے چیئر پر بیٹھ کر بولا، جو شرف کے ساتھ جہاں اس کے لیے رانیہ نے کھانا لگایا تھا، چاہے رخصتی نہیں ہوئی پر آپ کی بیوی ہوں، اتنا تو کر سکتی ہوں۔ ارانیہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے گرم گرم روٹی رکھتے ہوئے بول کر وہاں سے ساری چیزیں اٹھا کر جگہ پر رکھنے لگی۔ سعد بھی اس کی بات سن کر مسکراتے، آپ کھانا کھا لیں پھر میں آپ کے لیے کافی بناتی ہوں۔ ارانیہ بول کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ سعد کے ساری نظر ارانیہ کی طرف تھی جو مصروف سے انداز میں کام کر رہی تھی اور کچن میں پڑی ہر چیز سمیٹی تھی۔ ارانیہ رہنے دے بس، میں نے کھانا کھا لیا۔ سعد کھانا کھا کر اٹھا تھا کہ ارانیہ اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ پی لیں، آپ پیتے ہیں آگے تو میرا منہ نہیں ہے۔ سعد اس کے بالکل قریب کھڑا بولا، جی سعد بار قریب یوں آ رہے ہیں اتنا؟ ارانیہ سعد کو خود کے اتنا قریب دیکھ کر نروس ہوتے ہوئے بولی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ماتھے پہ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کیا ہوا ارانیہ، پسینے کیوں آ رہے ہیں آپ کو؟ سعد تھوڑا سا جھکا، اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے تانگ کر رہا تھا۔ سعد پلیز، کیا پلیز؟ سعد ارانیہ کے چہرے کو تھوڑی سے تھام کر اوپر کرتے ہوئے بولا۔ سعد کیسا کرے سر؟ ارانیہ نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ سعد مجھے سونا ہے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ ارانیہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بامشکل بولی، مجھے بھی سونا ہے ارانیہ، پر آج کافی نہیں چاہیے۔ سعد آرام سے سرگوشی ارانیہ کی کان کے قریب جا کر بولا اور آہستہ سے اپنے ہونٹوں سے اس کے کان کی لو کو چھوا۔ سعد پلیز۔ ارانیہ نے بند آنکھوں سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے بھینچ لیا۔ ارانیہ آنکھیں کھولو۔ نہیں ارانیہ نے نہ میں سر ہلا، آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ کو سزا ملے گی مسز سعد چودھری۔ سعد اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے بولا۔ سعد اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے سے اس کے گال کو رب کر رہا تھا۔ سعد پلیز جانے دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ آپ سے؟ ارانیہ منمنائی۔ اوکے چلے جائیں، پر کیا؟ ابھی ارانیہ نے آنکھوں کو کھول کر اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ سعد اس پر جھکا۔ ارانیہ زور سے آنکھوں کو میچے سعد کو کندھے سے تھام گئی۔ سعد پیچھے ہٹا تو ارانیہ کی طرف دیکھا جو گہرے سانس لیتے ہوئے جلدی سے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ سعد کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ ارانیہ کا وجود ابھی بھی لرز رہا تھا اور سعد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارانیہ کیا ہوا؟ سعد پلیز۔ ہاں ہاں اوکے چلیے آرام کر لیں، میری تو ساری تھکن ہو گئی۔ سعد کہتے ہوئے ارانیہ کو خود میں بینچ رکھا تھا۔ سعد میں جاؤں؟ ارانیہ بامشکل بولی، جی بالکل آرام کرو اب جا کر۔ سعد کہتے ہوئے اسے پیچھے ہٹا۔ ارانیہ جلدی سے پیچھے ہوتے ہی وہاں سے بھاگے۔ سعد اس کی پوٹی پر مسکرا دیا، پاگل لڑکی۔ سعد کہتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی ہے تم دونوں نے، اگر تم دونوں سے یہ کام نہ ہوا تو تم تینوں کا برا حال ہوگا، تم تینوں کو اپنا نام تک بھول جائے گا، سنا تم تینوں نے؟ سامنے بیٹھا عارب ان سے بولا،
یس سال بس کچھ دن اور آپ دیکھنا سال کیسے ان دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک لڑکا ہنس کا بولا جو بھی کرو بس مجھے رزلٹ چاہیے رزلٹ۔ زہر گول دو ان کی زندگی میں دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھیں اور کیا بات پھر کروں گا میں اپنا وار، وہ جو آخری وار ہوگا وہ ہوگا خطرناک، سب کچھ مٹا کر راکھ کر دے گا یہ سب کچھ۔ ہاں 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 جی باس جیسا آپ کا حکم۔ وہ ہنستے ہوئے بول کر وہاں سے چلے گئے۔ تمہیں بھی بہت تکلیف دوں گا جتنی میں نے برداشت کی۔ ہاں ہاں زندگی سے نفرت ہو جائے گی تمہیں نفرت، تم ہمیشہ اپنا گناہ گار پاؤ گے اس کے بھائی سعد آپ کا دوست ہے نا؟ ہادی کی بہن سامنے بیٹھے اپنے بھائی سے بولی ہاں بالکل دوست ہے وہ میرا، بہت اچھا انسان ہے وہ۔ ہادی مسکرا کر سامنے چلتی ٹی وی پر چینل بدلتے ہوئے اپنی بہن سے بولا جی ساتھ میں وہ بہت اچھا انسان، انہوں نے میری مدد کی تھی جونی میں اور بالکل ویسے ہی ہے جیسا میں چاہتی تھی، وہ بہت اچھے ہیں۔ زمل بولتے ہوئے باقی کلمات اپنے منہ میں بڑبڑائی۔ میں سوچا تھا اب تم ہاسٹل نہ جاؤ گھر ہی رہو، میرے ساتھ یونیورسٹی جایا کرو۔ ہادی اسے دیکھتے ہوئے بولا جی بھائی بس اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے واپس لے آؤں، پھر نہیں جاؤں گے واپس میں نے۔ زمل مسکرا اچھی بات ہے، تم ارانیہ سے دوستی کر لینا، اسے بھی اچھی دوست مل جائے گی۔ ہادی بولا تو زمل نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، وہ کون ہے بھائی؟ وہ سعد کی ہونے والی بیوی ہے، تم ہاسٹل میں تھی ورنہ تمہیں بھی اس کے نکاح میں ساتھ لے جاتا۔ ہادی آپ سے انداز میں بولا تھا پر وہ نہیں جانتا، وہ زمل کی پوری دنیا کو ہلا گیا تھا۔ زمل چپ چاپ وہاں سے اٹھی تھی اور اوپر اپنے کمرے میں گئی۔ ساتھ میرے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ میرے ہیں نہیں نہیں۔ زمل پاگلوں کی طرح روتے ہوئے وہیں دروازے کے ساتھ لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ساری رات روتی ہے اور پھر اگلے دن صبح ہادی کو بتائے بغیر ہاسٹل واپس چلے گی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لگی تو نہیں؟ ارانیہ لائبریری سے باہر نکل رہی تھی کہ وہ گرنے لگی تھی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی ساتھ ساتھ گزرتے لڑکے نے اسے تھام گرنے سے بچا لیا۔ جی میں ٹھیک ہوں تھینک یو۔ ارانیہ جلدی سے اسے دور اور مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے جلدی سے چلی گئی کہ کہیں ساتھ نہ دیکھ لے۔ اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے ارانیہ سیدھا کلاس میں آئی تھی، ہم نے تمام لیکچر لینے کے بعد باہر گراؤنڈ کی طرف آئی تھی جہاں اسے ساتھ ملتا تھا، پر آج وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ساتھ کہاں رہ گئے؟ کافی دیر انتظار کے بعد جب ساتھ آیا تو ارانیہ ساتھ کو کال کرنے لگی۔ ساتھ کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میری کال کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ارانیہ نے بہت دفعہ کال کی پر ساتھ نے اس کی کال بند کر دی تھی اور دوبارہ کرنے پر اٹھا بھی نہیں رہا تھا۔ ساتھ پلیز کال اٹھائیے۔ آپ کہاں؟ میں یہاں کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ارانیہ نے پھر اسے میسج کیا تھا پر ساتھ کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ ارانیہ کو وہاں کھڑی کافی دیر ہو چکی تھی پر ساتھ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس لیے جب یونیورسٹی کی آخری پوائنٹ جانے لگی تو ارانیہ اس کی طرف بڑھ گئی پر اسے ساتھ کے لیے پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ ارانیہ پریشان سی جب کر رہی تو ساتھ کو سامنے صبح بیٹھے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ ساتھ آپ جو ہیں اور میں وہاں یونیورسٹی میں آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی اور آپ؟ ارانیہ جلدی سے اس کی طرف بڑھ کر غصے سے بولی کیوں کوئی لڑکا نہیں ملا جو میرا انتظار کر رہی تھی؟ آ جاتی اسی کے ساتھ جس کی باہوں میں کڑی مسکرا کر آپ باتیں کر رہی تھی۔ سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے اور ضرب سے بولا سعد۔ ارانیہ جی آواز نیچے، زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ سعد کھڑے ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، میں گر گئے تھے سعد، وہ تو بعد اس نے میری مدد کی، میں تو اسے جانتی بھی نہیں اس لیے ہنس کر بات کر رہی تھی، میں تو تھینک یو کہا تھا اسے۔ ارانیہ آپ گر جاتی، نیچے بیٹھ کسی کا سہارا نہیں لیتی، مجھے ذرا سا بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چھوئے بھی۔ سعد اس کے پاس جاتے ہوئے اسے بازو سے تھام کر سرد لہجے میں بولا آپ نے سچ جانے بغیر میرے کردار پر ایسے بات کی ہے؟ سعد آپ کے ساتھ رہی ہوں ہمیشہ، کب دیکھا آپ نے میرے کردار میں؟ ارانیہ بولتے ہوئے رو دینے کو تھی۔ ارانیہ میری اندر برداشت نہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ارانیہ ساتھ گیا اور اسی کی رہے گی، کسی کو آپ کا چھو لینا دیکھنا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ اس کی باہوں میں تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے جان سے مار دوں جس نے آپ کو چھوا۔ سعد کیا کہ غصے سے لال انگارا ہو رہی۔ سعد میں نے کہا نا مجھے برداشت نہیں ہے۔ سعد اتنی زور سے بولا تھا کہ پیچھے سے آتے مسز مجید چودھری بھی سعد کو اتنے غصے سے دیکھا پریشان ہو چکے تھے۔ تو آپ مجھے اکیلے چھوڑ آئی وہاں، ساتھ آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ ارانیہ وہاں میرا انتظار کرے؟ شکر کرے ارانیہ وہاں چھوڑ کر آیا تھا، اس رشتے سے آپ کو ساتھ نہیں کر دیا۔ سعد ارانیہ دکھ و حیرت سے بات سے دیکھتے رہ گئے، پیچھے وہ دونوں میاں بیوی بھی سعد کی بات سن کر پریشان ہو چکے تھے۔ سعد کیا بکواس ہے یہ؟ پیچھے کھڑے مجید چودھری غرائے تھے، دونوں مجید چودھری کے دوست کی عیادت کو گئے ہوئے تھے، اس لیے دونوں ابھی گھر واپس آئے تھے۔ سعد نے اپنے بابو کی طرف دیکھتے ہوئے ارانیہ کے بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ میں تم سے پوچھوں سعد؟ بابا ماما مجھے رخصتی چاہیے۔ سعد بیٹا
کوئی جواب دے بس اپنی بات بول کر وہاں سے جانے لگا تھا، پر مجھے نہیں۔ ارانیہ جو حیرت اور دکھ سے سعد کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں تھی، غصے سے بولی۔ سعد کے زیادہ قدم وہیں رکے تھے اور وہ واپس مڑے۔ ماما مجھے اسی ماں کے لاش میں رخصتی چاہیے، ورنہ سمجھا دے اپنی لاڈلی کو دوسرا آپشن بھی ہے میرے پاس، اور وہ ہے اس رشتے سے آزادی۔ سعد ارانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول کر وہاں رکا نہیں تھا، اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے مسز مجید چودھری، ارانیہ تینوں ہی حیرت زدہ سے کھڑے رہ گئے۔ یہ کیا بکواس کر کے گیا ہے؟ رشتے مذاق ہے اس کے لیے؟ مجید چودھری چیخے تھے۔ ارانیہ بچے کیا ہوا؟ مسز مجید روتی ارانیہ کے پاس آئی تھی، جو مسز مجید کے گلے لگی تھی۔ پتہ نہیں آنی عجیب ہو گئے ساتھ، اتنے پوزیسو، بات پر غصہ، اور لائبریری میں وہ سارا واقعہ مسز مجید کو بتاتے۔ اتنی سی بات سعد ایسا کیوں کارا؟ مسز مجید اور مجید چودھری بھی دونوں پریشان ہو چکے تھے۔ میں بات ختم آنی، میرا کوئی قصور نہیں تھا آنی، سچ میں۔ ارانیہ مسز مجید کے ساتھ لگی روتی بولی۔ بات کرتے ہیں سعد۔ مسز مجید ارانیہ کے چہرے سے آنسو صاف کرتے بول کر اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ سعد کے ذہن میں عجیب سی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہ دیکھو، آج اس لڑکی کی باہوں میں ہے، کل کسی اور کی باہوں میں کھڑی تھی۔ سعد نے جب ارانیہ کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کے کانوں میں پاس کھڑے لڑکی کی آواز ہے۔ ہاں، کل کلاس میں کسی اور لڑکے سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور آج اس کی باہوں میں۔ ہاں، دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے وہاں سے چل گئے۔ سعد کی نظر ارانیہ پر پڑی، جو مسکرا کر اس لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہیں سعد کا میٹر گما تھا، اسے کچھ کہے بنا وہاں سے چلا آیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا اور کچھ زیادہ غلط نہ کہہ دے۔ اس رات بھی سعد نے ارانیہ کو آدھی رات کو کال پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ارانیہ؟ نہیں، ارانیہ صرف میری ہے، بہت جلدی میں اسے یہاں اپنے پاس لے آؤں گا، بہت جلدی۔ خود سعد سے بولتے ہوئے جلدی سے پاس دروازے میں پڑے سگریٹ کو لے کر سلگانے لگا۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ سکون کے لیے، ہمیں سکون چاہیے۔ آج میں تمہیں وہ دوں گی جو تمہیں سکون دے گا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کونے کی طرف لے گئی۔ دونوں وہاں پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چاروں اطراف دیکھتے ہوئے زمل کو بہت گھٹن محسوس ہوتی۔ ہائے بیبی، یہ کون ہے؟ وہ دونوں ابھی وہاں جا کر بیٹھی تھی کہ ایک لڑکا آ کر اسے بولا، یہ دوست ہے میری، سمجھ لو بہن ہے۔ وہ اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، نائس، اور پھر اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کو دے کر وہاں سے دوسری جانب چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں سکون چاہیے نا؟ جی، تو اس چیز میں بہت سکون ہے، اس کے کان کے قریب سرگوشی نما بولی۔ اس میں سکون ملے گا؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ اسے اس طرح یوز کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ میں پکڑے پاؤڈر کو ٹیبل پر ایک لکیر کی طرح کرتے ہوئے ایک کاپ لے کر اسے ناک کے ذریعے سانسوں میں منتقل کرنے لگی۔ زمن اسے باعث حیرت سے دیکھی تھی۔ اس میں بہت سکون ہے، بہت زیادہ۔ وہ سانس کو اندر کھینچتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ انداز بہت عجیب سا تھا۔ اس میں سکون ہے؟ اس نے اپنا سوال پھر تیز دہرائی۔ بالکل سویٹی، جسٹ ڈو اٹ، اسے ایک آنکھ دبا کر کہتے ہوئے وہاں سے ڈانس فلور کی طرف چلے گئی۔ وہ کلب میں ایک سائڈ پر بیٹھی اپنے سامنے بڑے ٹیبل پر سفید سی چیز کو دیکھتی جو اس کو اس کے دوست نے ابھی پکڑائی تھی۔ سعد، آپ میری نہیں، اور یہ چیز مجھے اندر ختم کر رہی ہے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سامنے پڑی ڈرس کو گھونٹتے ہوئے کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ آپ کو بھول جانے کے لیے میں ہر حد پار کر جاؤں گی۔ عجیب سی درد بڑی ہنسی اس کے چہرے پر آئی تھی، اور اپنی دوست کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ سامنے پڑے سفید پاؤڈر نما چیز کو اپنی سانسوں کے ذریعے خود میں منتقل کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سر گھوم رہا ہو، سانسوں کے ذریعے خون میں گرمی سے پیدا ہونے لگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا جیسے ابھی جان ہاتھوں پاؤں سے باہر جا رہی ہو۔ ساتھ میں برباد کر لوں گی، خود کو برباد کر لوں گی۔ آپ میرے نہیں ہو سکتے، آپ ترس جائیں گے میرا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ وہ ہنستے ہوئے دل میں اسے مخاطب تھی۔ گھومتے سر کے ساتھ اس نے اپنا سر صوفے کی بیک سے ٹکا دیا۔ ساتھ ہوش کھولنے سے پہلے اس کی زبان پر جو آخری لفظ تھا وہ اسی کا نام تھا۔ یہ تو ایک ہی بار میں گئی۔ ردا اور اس کا دوست دونوں زمل کے پاس آئے تھے۔ ہاں بچی، ابھی شروعات میں ایسا ہی ہوگا۔ بہت کام والی ہے یہ ہمارے، بہت کام کی بندی ہے، بہت مہنگا مال ہے، پیسے ہی پیسے آئیں گے اب۔ ردا ہنستے ہوئے زمل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور دونوں ہنسیے۔ ارانیہ، بچے سعد کو لے دو، پھر اس کے ساتھ جانا۔ آنی، میں اکیلی چل جاؤں گی، مجھے سعد کے ساتھ نہیں جانا۔ ارانیہ سر کو جھکائے ہوئے ہی مسز مجید سے بولی۔ ارانیہ کہیں نہیں چاہ رہی، یونیورسٹی نہیں جائے گی آپ آج سے؟ سعد لاؤنج میں آتے ہوئے بولا۔ ارانیہ نے سعد کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں میں حیرت اور دکھ تھا۔ میں نہیں چاہتا اب ارانیہ یونیورسٹی جائے، میں ریکور کروا دوں گا سب۔
سعد رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسز مجید سے بڑھ کر ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگا۔ پر سعد یہ کیا بات ہو، رانیہ کا پہلا سال اور اس طرح کیسے چلے گا؟ تم تو ایسے تو نہیں تھے، کیوں کر یہ سب، کیا پاگل پن ہے یہ؟ مسز مجید اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے بڑے انداز میں بولی، مجھے نہیں پسند رانیہ کو یونیورسٹی جانا اور میرا کہنا ماننا اس پر فرض ہے، اتنی سی بات اسے سمجھنی چاہیے۔ آپ میرے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتے۔ رانیہ رونی سی ہو چکی تھی، میں نے کچھ برا نہیں کیا، آپ گھر رہ کر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پسند مطلب آپ نہیں جا سکتی۔ سعد مڑے بغیر سرد سے لہجے میں بولا، سعد آپ یہ سب کر کے مجھے اور میرے کردار کو بے یقینی کی نظر کر ہیں، اس رشتے کو بے یقین کر ہیں۔ ایسا کچھ نہیں۔ سعد نے اس کی طرف دیکھا۔ رانی کی آنکھیں پانی سے بھر کے، ایسا ہی ہے سعد، یہ رشتہ اعتبار کے قابل نہیں اور آپ نے مجھے بے اعتبار کر دیا۔ آنی میں نہیں چاہتی کہ جس رشتے میں اعتبار ہے وہ رشتہ آگے جائے۔ رانیہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے روم کی طرف چلے گی۔ رانیہ سوچنا بھی مت کہ میں ایسا کچھ کروں گا، تیاری کریں اب رخصتی کی۔ ساتھ جاتی ہوئی رانیہ کو دیکھ کر غصے سے چیخا تھا۔ مسز مجید بس دونوں کو دیکھ کر رہ گئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماما اسے سمجھا دے، جو یہ سوچے ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ میری نکاح میں ہے اور میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ سعد مسز مجید کو دیکھتے ہوئے بول کر وہاں سے غصے سے باہر کی طرف چلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے سعد کو، ایسے ایک دم سے کیوں کر ہے وہ؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پھر کیوں کر ہے ایسا؟ مسز مجید بس سوچ کر رہ گی، کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی ہمبر ہماری سانسوں کو بند کر دینا چاہتے ہیں اور ہم دل و جان سے ان کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ رانیہ بیڈ پر بے سود سے پڑے سعد کے صبح والے اور کال والے رویے کو سوچ سوچ کر رو رہی تھی۔ سعد آپ نے میرے ساتھ اس طرح ہی کرنا تھا تو کیوں لائے مجھے اپنے نکاح میں، کیوں؟ آپ کی بے اعتباری کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ رانیہ کو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ سارا دن کی وہ کمرے میں باندھ ہی نکلی تھی۔ مسز مجید روم میں آئی تھی پر رانیہ نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ مسز مجید بھی چپ سے کر چکی تھی۔ رانیہ بچے میں آ جاؤں؟ مسز مجید نے پھر سے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دستک دی۔ جی آنی، رانیہ نم لہجے میں بولی تھی۔ لہجہ نم سا ہو چکا تھا، اسے پھر سے رونا آ رہا تھا۔ مسز مجید روم میں داخل ہوئی تو سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کیا اور رانیہ کو دیکھا جو ان کے آنے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ابھی بھی کہیں آنسو قطرہ قطرہ بہہ رہے تھے۔ ان کو رانیہ کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس ہی، بچے کچھ بھی نہیں کھایا آپ نے اور نہ ہی صبح سے باہر آئی ہو آپ؟ مسز مجید اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنی دل نہیں ہے، مجھے اکیلے رہنا ہے۔ رانیہ نزو کو جھکائے لب کاٹتے ہوئے بولی، بچہ میں سعد کی طرف سے معذرت کرتی ہوں، وہ زیادہ پوزیسو ہو رہا ہے۔ مسز مجید رانیہ کا ہاتھ تھام کر پیار بڑے لہجے میں بولی، آنی پلیز، آپ کا کیا قصور، اس میں پوزیسو نہیں ہو رہے آنی، وہ میرے کردار کو سوال نشان بنا رہے ہیں۔ رانیہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ بہت پیار کرتا ہے رانیہ وہ تم سے، پتہ نہیں کیوں کر ہے ایسا، کچھ سمجھ نہیں پا رہے، نہ میں اور نہ تمہارے انکل۔ مسز مجید اس وقت سچ میں پریشان تھی۔ کوئی بات نہیں آنی، میری قسمت ہے۔ رانیہ سر کو جھکائے ہوئے تھی۔ بچے چلو نیچے، کل آلیان اور صالحہ بھی آنے والے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم شادی کی تیاریاں کریں گے، دیکھنا آپ سعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مسز مجید نے اس کی گال تھپتھپائی تھی۔ جی آنی، میں فریش ہو کر آئی۔ رانیہ مسکرائی، گڈ گرل، جلدی آ جانا۔ مسز مجید اسے پیار بڑے لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلے گئی۔ سعد آنی، انکل کے اتنے احسان نہ ہوتے تو مجھ پر تو کبھی بھی آپ مجھے حاصل نہ کر پاتے، میں کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ رانیہ نے آنسو صاف کیے تھے اور وہاں سے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں یہاں کیسے؟ زمل باریک ہوتے سر کو تھام کر بولے، تابے اندر ریدا آئی، یار تم رات کو کلب میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ ریدا بولی تو زمل بازو سے دیکھ کر رہ گئی، مجھے گھر جانا ہے، آج لاسٹ دن ہے میرا یہاں۔ زمل سر کو تھامے ہوئے ہی بتا رہی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ ریدا بس اسے گھور کر رہ گئی تھی، جو اب اٹھا کر اپنے بیگ کو پیک کرنا شروع ہو چکی تھی۔ بھائی لینے آنے والے ہوں گے، مجھے جانا ہے۔ سر کے درد کے باوجود بھی اپنے سامان پیک کر تھی، میری بلا سے عجیب پاگل ہے۔ ریدا بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گی، پر زمل کو پرواہ نہیں تھی کیونکہ اسے بس گھر جانا تھا، کیونکہ ہادی آنے والا تھا۔ اور رانیہ نیچے آئی تو اس کی آنکھیں رونے سے سجی ہوئی تھی۔ السلام علیکم سلام کرنے کے بعد چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سعد، مسز مجید اور مجید چودھری صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ سعد کے دل کو کچھ ہوا، رانی کو اس طرح سے دیکھا، آنکھیں رونے کی صاف چگلی کھا رہی تھی۔ سعد کا دل کر رہا تھا اسے خود میں بیچ کر سمیٹ لے، پر انا بیچ میں آ رہی تھی۔ سب نے چپ چاپ کھانا کھایا تھا اور رانیہ تو صرف کھانے کا نام ہی کر رہی تھی۔
مجید چودھری اور سعد کی بری پوری نظر اس پر تھی جو چاولوں کے ساتھ صرف کھیل رہی تھی۔ کیسے ہو بچے آپ؟ مجید چودھری ارانیہ کو دیکھتے ہوئے بولے جو چپ چاپ بیٹھی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں انکل، اچھی بات ہے، کل سے یونیورسٹی جا رہی ہیں آپ، اور یہ رخصت نہیں ہوگی ابھی جب تک آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ جس کو اعتراض ہے ہوتا رہے، یہ میری بیٹی کی زندگی، اگر وہ نہیں چاہتی تو نہیں ہوگی۔ مجید چودھری سعد کی طرف دیکھا، بولے بابا مجھے رخصت چاہیے۔ سعد کھڑے ہو کر غصے سے بولا۔ مسز مجید اور ارانیہ باز اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میرا فیصلہ آخری ساتھ، یہ سمجھو یہ ایک باپ کا فیصلہ ہے اس کی بیٹی کے لیے، سنا تم نے؟ مجید چودھری اس وقت پوری طرح غصے میں تھے۔ تو ٹھیک ہے بابا، پھر آپ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھیے، بہت جلدی آپ کی بیٹی کو آزادی کا پروانہ بھی دے دوں گا اور پورے دھوم دھام سے دوسری شادی کروں گا۔ سعد ایک ایک لفظ ارانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جس کا رنگ دونوں کی لڑائی سے زرد ہو رہا تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سعد میری بیٹی ہے، وہ کوئی کھلونا نہیں جو جیسا تم کہو گے ویسا کرو گی۔ کرے کی دفعہ ہو جو یہاں سے، سنا تم نے؟ میرے سامنے مت آنا۔ مجید بھی کھڑے ہو کر غصے سے گڑائے۔ آزادی مبارک ہو ارانیہ، سعد ارانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پیر توڑ دے کر بولا۔ ارانیہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئی، اس نے روتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ خوش ہو جائیں صاحب، سعد کہتے ہوئے چڑھ پڑے، دھکیل کر وہاں سے جانے لگا۔ ایک بات یاد رکھنا میرے ساتھ، کچھ بھی الٹا کام کیا تو بھول جانا، تمہاری ماں باپ بھی ہیں، ہم سمجھ گئے ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ مجید چودھری بولی تو سعد لبے بینچ وہاں سے چلا گیا۔ ارانیہ بس بےیقینی سے سعد کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی، اس کے لفظوں سے وہ پتھر کی طرح ہو گئی تھی۔ دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ آنی انکل میں تیار ہوں، پلیز سعد کو کہیں ایسا مت کرے۔ ارانیہ بہتے ہوئے آنسو سے بولی۔ ارانیہ ریلیکس ہو، اب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ مجید چودھری تو حمل سے بولے، آپ اسے روک لے پلیز، وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ مسز مجید اتنا بولی، جانے دو، آ جائے گا گھر، رات کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سعد کو، ایسا تو نہیں تھا میرا بچہ۔ مسز مجید بھی وہاں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارانیہ کو اپنا آپ مجھے میں لگ رہا تھا کہ سعد کو مجھ سے محبت نہیں تھی۔ کیا تھا وہ صاحب؟ ارانیہ کو اپنا ذہن معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آئے تو یہاں کیسے؟ سعد ہادی کے پاس اس کے گھر تھا، تب ہادی اسے دیکھا سرپرائز ہوتے ہوئے بولا، نہیں برداشت میں تو اسے تو سعد چلا جاتا ہوں میں یہاں سے۔ سعد غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں تو مجھے برداشت ہے، آ جاندہ راجا۔ ہادی ہنستے ہوئے بولا، اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس وقت پوری طرح غصے میں ہے۔ بیٹھ، میں کچھ پانی چائے لے کر آیا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ سعد صوفے پر بیٹھ کر بیزار تھا، بولا، کیا بات ہے، غصہ کیوں ہے یار؟ ہادی بھی اس کے پاس ہی بیٹھ کر، تھوڑی دیر کے لیے سکون چاہیے، پھر بتاتا ہوں میں تمہیں، فی الوقت کوئی سوال مت پوچھنا مجھ سے۔ سعد صوفے سے سر دکھائے آنکھوں کو موند گیا۔ ہادی اٹھا تھا اور اندر دوسرے روم کی طرف چلا گیا۔ زمل بچے جی پائے۔ زمل جو آنکھوں کو موندے بیٹھ پر ٹیک لگا کر بیٹھتے، ہادی کے بولنے پر سیدھی ہو گئی۔ کچھ چائے وغیرہ بنا لو، سادہ ہے اس وقت اور کچھ ہے بھی نہیں، تم ایسا کرو چائے وغیرہ اور ساتھ کباب فرائی کر لو۔ ہادی بولا تو سعد کا نام سن کر زمل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ جی بھائی ابھی بنا لیتی ہوں۔ زمل مسکرا کر کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سعد کا نام سن کر عجیب سی خوشی ہونے لگی تھی، دل کو خوشی اس کے لیے چائے بنانے لگی اور ساتھ بسکٹ کباب وغیرہ تیار کرنے لگی۔ سب کچھ تیار کرنے کے بعد چیزیں لے کر وہ ہادی کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں سعد ابائی دھڑکتے دل کے ساتھ زمل نے آواز دی۔ سعد ابھی بھی روم میں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ زمل بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ ہادی نے جلد سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چائے چیزیں لی۔ ہادی نے نوٹ کیا تھا کہ زمل سعد کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ سعد بیزار سا بیٹھا تھا، اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ زمل تم جاؤ، ہادی بولا تو زمل ہوش میں اور جلدی سے سر ہلا کر باہر جانے لگی، پر جاتے جاتے بھی پیچھے مڑ کر سعد کو دیکھی تھی۔ ہادی نے یہ سب نوٹ کیا تھا، پر زمل کو بولا کچھ نہیں۔ سعد کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، یہ چائے تو پی۔ ہادی سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ہادی کی بات سن کر باہر جاتی زمل تجسس کے مارے وہیں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میں نے رخصت کا کہا تھا، پر ارانیہ نے انکار کر دیا اور بابا بھی اس کو سپورٹ کر ہیں۔ سعد بیزار سا بولا، تو کیا ہو گیا؟ پہلے بھی تو یہ طے ہوا تھا کہ رخصت اسٹڈی کے بعد ہوگی، پر مجھے ابھی چاہیے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ارانیہ کسی اور میں انٹرسٹ لینے لگی ہے، کچھ تو ہے، وہ مجھ سے دور ہو رہی ہے یار، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ ایسا ہی اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا اعتراض ہے اسے رخصت سے؟ اب رخصت کبھی بھی نہیں ہوگی بس۔ سعد کا لہجہ غصے سے بڑھا ہوا تھا۔ باہر کھڑی زمل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ سعد پاگل ہے کیا؟ نہیں پہلے تھا، اب نہیں ہوں، اب وہ کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ سعد سرد اور عجیب سے لہجے میں بولا، سعد پلیز کچھ مت کہنا ایسا، میں آگے ہی بہت زیادہ بیزار ہوں اس حساب سے، آج میں یہاں رہ سکتا ہوں اگر تو چاہے تو۔ پاگل ہے کیا؟ میں کیوں انکار کروں گا؟ جتنی دیر مرضی رہ، تیرا اپنا گھر ہے، پر ایک چیز، اس بات کو اتنا مت بڑھا۔ ہادی
چپ کر جا ورنہ میں چلا جاؤں گا یہاں سے بھی۔ سعد غصے سے بولا تو ہادی چپ کر گیا۔ اللہ میری دعا اتنی جلدی؟ میں سوچا بھی نہیں تھا۔ زمل کمر میں ہنستے ہوئے خود سے بول رہی تھی، میں چھین لوں گی سعد کو رانیہ سے۔ سعد صرف میرے زمل جنونی سے انداز میں ہنسی تھی۔ زمل سعد چودھری میں بند کروں گی رانیہ، اب وقت ہو رہا ہے سعد کی زندگی سے جانے کا۔ ہاں زمل ہنستے ہوئے بول کر گول گول گھومنے لگی۔ سعد میرے ہیں۔ میری صرف زمل کے ساتھ کی باتیں سن کر عجیب سا جنونی پن ہو چکا تھا زمل کو۔ آپ کو سکون نہیں دے سکتی وہ لڑکی، آپ کو سکون میں دوں گی، ہم دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ زمل کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، عجیب سی خوشی تھی ان میں۔ زمل جی بائی۔ ہادی کی آواز سن کر زمل جلدی سے باہر گئی۔ میڈیسن لی تم نے اپنی جی بائی ابھی لینے لگی تھی؟ زمل مسکراتے ہوئے کچن میں پکڑے میڈیسن باکس میں سے میڈیسن نکالنے لگی۔ اچھے بچے اپنی میڈیسن وقت پا لیتے ہیں جی بائی، سوری آئندہ وقت پا لے لوں گی۔ وہ مسکرائی تھی گڑکل۔ ہادی اس کے سر پر ہلکے سے تھپڑ لگا کر مسکرایا۔ زمل کو ہارٹ کی پرابلم تھی اور وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، ہادی اس کا بہت زیادہ دھیان رکھتا تھا۔ بھائی آپ ساتھ کو پا لوں گی تو بس دیکھتے جانا آپ کی زمل کتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ زمل مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کبھی کبھی کسی کی بے اعتباری آپ کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے، اور آج ساتھ آپ کی بے اعتباری، آپ کا سرد رویہ مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا ہے۔ رانیہ آنکھوں سے آنسو بہہ تھے۔ اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو کیوں بنا دیا آپ نے؟ ساتھ کیوں؟ رانیہ اس وقت باہر گارڈن میں بیٹھی تھی، رات کے اندھیرے کو چیر کر روشنی پھر سے اپنے ڈیرے ڈالنے لگی تھی، پر ساتھ کے انتظار وہی ٹھنڈی گار پر بیٹھی۔ رانیہ کی آنکھیں ابھی بھی اسے ستم گھر کے انتظار میں تھی۔ میرے ستم گھر تیرا انتظار میں اپنی آخری سانس تک کروں گی، آنسو کے ساتھ سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھی تھی۔ کاش بابا آپ کے ساتھ میں بھی مر جاتی، کاش دل میں اڑتی چیزوں کے ساتھ بھی مسکرا دی۔ اور رانیہ بچے پیچھے سے موجود کی آواز آئی، جی آنی۔ اور رانیہ زبردستی مسکرائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسز موجود بولی تو رانیہ ان کے ساتھ لا کر بے تحاشا رو دی۔ اور رانیہ کو تو جیسے کسی احساس اپنے کی ضرورت آنی، مجھے سکون نہیں آ رہا، ساتھ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ میں آزاد ہوں۔ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ میرا دل کیوں نہیں بند ہو گیا آنی؟ کیوں؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا اسی وقت۔ اور رانیہ رو رہی تھی۔ مسز مجید نے درد سے روتی رانیہ کو دیکھا، اسے خود میں بیچ دیا، کاش میں مر جاتی اسی وقت جب انہوں نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو۔ رانیہ مسز مجید کے ساتھ لگی سی سک رہی تھی، بچے بس بس۔ مسز مجید کے رانیہ کو سنبھالنا مشکل ہوتا۔ آنی انہوں نے ہمیشہ مجھے دھتکار ہے، میں نے برداشت کر لیا، پر اب نہیں ہو رہا۔ اس مرتبہ انہوں نے مجھے اپنا بنا کر دھتکار دیا، میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ رانی پلیز ساتھ کو ہی اتنا ستم مت کرے مجھ پر، رانیہ مر جائے گی۔ رانیہ مسز مجید کے ساتھ لگی روتی جا رہی تھی، تبھی گیٹ کھلا تھا اور اندر گاڑی آئی۔ مسز مجید کے ساتھ لگی رانیہ روتی جا رہی تھی، اس کی سسکیاں باندھ کے گاڑی میں سے صالح اور عالیہ نکلے تھے۔ ماما عالیہ اور صالح دونوں رانیہ مسز مجید کو دیکھا وہیں ان کے پاس آ گئے۔ مسز مجید کے ساتھ لگی رانیہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ کیا بات ماما، کیا ہوا رانیہ کیوں؟ عالیہ نے پریشانی سے بولا۔ صالحہ بھی اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ رانیہ بچی مسز مجید جو خود بھی رانیہ کے ساتھ لگی رو رہی تھی، پریشان سے کہ اسے اندر لے کر چلو، عالیہ ڈاکٹر کو کال کرو، میری بچی مسز مجید رانیہ کو ساتھ لگا بولی۔ عالیہ اسے اٹھا کر اندر لے کے گیا، اسے بیڈ پر رکھا۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی، ماما صاحب ٹھیک ہے، کیا ہوا رانیہ کو؟ عالیہ ڈاکٹر کو کال کرنے گیا تھا، تب صالحہ مسز مجید سے بولی جو رانیہ کا ہاتھ تھام کر بیٹھی تھی، بہت کچھ ہو گیا اتنے دنوں میں، بہت کچھ ہی ہو گیا، میرے گارڈ کو نظر لگے، میرے بچوں کی خوشیوں کو نظر لگے۔ مسز مجید رو رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر اور رانیہ کو چیک کرنے کے بعد کچھ میڈیسن دی تھی اور انجیکشن لگایا، چلا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سسٹس ہے، اس کا دھیان رکھے ورنہ اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ عالیہ مسز مجید کو بتا رہا تھا جو ابھی بھی کچھ پڑھ کر رانیہ پھونک رہی تھی۔ ماما کیا ہوا ایسا کہ رانیہ کی حالت ہوگی؟ عالیہ پریشان کے عالم میں بولا۔ مسز مجید نے ساتھ کا سارا واقعہ بتا دیا، جسے سن کر خود عالیہ صالحہ پریشان ہو چکے تھے۔ اتنی سی بات کا ساتھ اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اپنے بابا سے بل لٹکا گیا ہے اور وہ بھی ٹینشن میں تھے، میں تو ان کے پاس ہی تھی، ان کو میڈیسن دی تھی، وہ سوئے تو یہاں باہر ہے۔ رانیہ کو دیکھا جو ساری رات کی باہر بیٹھی تھی، میں ساتھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عالیہ بولے تو مسز مجید نے صالحہ تم دونوں آرام کر لو، تھاگے ہو گئے۔ مسز مجید بولی تو دونوں صالحہ کا وہاں سے چل گئے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے تم دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا، تم ٹھیک کہتی تھی، سچ میں یہ رشتہ نہیں چاہتا۔ مسز مجید کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ رانیہ مجھے معاف کر دینا، ماں بن کر پالا تھا تمہیں، پر تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والے کو بددعا بھی نہیں دے سکتی، وہ بھی میرا اپنا خون ہے۔ مسز مجید پریشان سے رانیہ پر پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اٹھ کے جال تو سعد صبح اٹھ کر باہر آیا تو ہادی بولا،
جی اٹھ گیا، سوتا تو تب نا، نیند نہیں۔ ساتھ صوفے سے سر کو ٹکایا، بولا ہے ناشتہ کرے گا نا؟ میں زمل کو کہتا وہ بنا دے گی۔ ہادی بولا تو ساتھ نے اس کی طرف دیکھا۔ زمل تمہاری بہن جو ہاسٹل ہوتی ہے جی پر اب یہی ہماری یونیورسٹی ہے تو ہاسٹل چھوڑ دیا، اب یہی میرے پاس ہی رہے گی۔ ہادی بولا تو ساتھ نے سہلا السلام علیکم۔ تبھی تھوڑی دیر میں زمل وہاں تھی۔ ساتھ زمل کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا، آپ جی ماں آپ کیسے ہیں؟ ساتھ زمل مسکرا کے بولی جی الحمدللہ، آپ سنائیے، آپ جانتے ہیں کہ دوسرے کو؟ ہادی ساتھ کو دیکھا، بولا جو زمل کو دیکھ کر حیران ہوا تھا جی بھائی ساتھ نے میری مدد کی تھی یونیورسٹی میں، ورنہ تو لڑکے مجھے تانگ کر رہے تھے۔ زمل مسکرا کر بتا رہی تھی میں تو رات کو روم میں بھی آئی تھی پر آپ اتنے پریشان تھے کہ میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ زمل آہر شکوہ بھی کر کے ساتھ جی بس ساتھ کچھ نہیں بولا، بس نظروں کو جھکا گیا۔ کوئی بات نہیں، میں سب کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ زمل ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ ہادی کو اپنی بہن کا انداز کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، وہ آنکھوں کو پڑھنے کا ہمراہ خوب چاہتا تھا۔ یونیورسٹی جانے کا ارادہ ہے؟ ہادی ساتھ کو دیکھا، بولا ابھی دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہادی کا فون رنگ ہوا۔ السلام علیکم بھائی، جی ساتھ یہ ہیں؟ ہادی بولا تو ساتھ نے اس کی طرف دیکھا، تو کیا اب ٹھیک ہے رانیہ؟ رانیہ کے نہ بس ساتھ کے دل کو کچھ ہوا۔ جی بہتر، میں ساتھ کو بتا دوں گا، کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ پوچھو گے نہیں؟ ہادی ساتھ کو چپ دیکھتے ہوئے بولا کیا؟ رانیہ کے بارے میں بہت لوگ ہیں اس کی فکر کرنے کو۔ ساتھ ہلسا ہنسیا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ ہادی نے کندھے اچکا دی۔ ساتھ چاہتا تھا کہ ہادی اسے بتایا پر ہادی بھی چپ چاپ اپنا موبائل یوز کرنے لگا۔ ساتھ بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا، جس پر ہادی کے لب مسکرائے۔ نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا، ڈاکٹر نے کہا ہے، زیادہ ٹینشن لی تو شاید ہو بھی جائے۔ ہادی بولا تو ساتھ کو اپنا دل باندھا ہوتا ہوا محسوس ہوا، مجھے جانا ہے۔ ساتھ بیٹا کچھ سوچے اٹھا تو ناشتہ تیار ہے۔ زمل کی آواز سن کر ساتھ نے اس کی طرف دیکھا، نہیں بھوک نہیں، مجھے جانا ہے۔ زمل نے سب سن لیا تھا۔ ہادی پھر صحیح مجھے ابھی جانا ہے، ساتھ کہتے ہوئے ہادی کو بائے بول کر وہاں سے نکل گیا۔ ہادی کیا ضرورت تھی آپ کو بتانے کی، ناشتہ تو کرنے دیتے۔ زمل غصے سے لال ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی۔ ہادی نے محسوس کیا تھا عجیب سا جنون تھا زمل کے لہجے میں ہوں ہم دونوں کرتے ہیں۔ نہیں مجھے نہیں کرنا، زمل کہہ کر وہاں سے چل گئی۔ ہادی زمل کے بدلے رویے سے پریشان ہوا تھا۔ اللہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا بالکل بھی نہ ہو، ہادی زیر لب بڑبڑایا۔